بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیت امام علی یہ قوم میں موجود ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قوم کے حرم کے قریب ان کا گھر ہے۔ یہ امام خمینی کا اوپر فوٹو ہے، نیچے ان کے دو بیٹوں کے فوٹو ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ بیت امام خمینی یہ وہی مکمل نقشہ ہے جو اس وقت تھا، فقط اس کو اندر سے اب مضبوط کر کے بنایا گیا۔ یہ وقت لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت سے اس وقت تشریف لے سکتے ہیں۔ سامنے ان کے گھر کے قریب جو سامنے آپ کا گھر ہے وہ ہے آیت اللہ تقی بہجت کا گھر۔ یہ ان کے گھر کا دوسرا گیٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اکثر بند رہتا ہے، یہ نہیں کھلتا، فقط وہ ایک مین گیٹ ہے جو کھولا جاتا ہے تاکہ لوگ وہاں سے آئیں اور اس گھر کو دیکھیں۔ یہاں پہ علماء کرام بہت زیادہ ہیں اور یہ ایک دینی مرکز ہے۔ قوم میں تقریباً کہتے ہیں کہ 900 سے زیادہ جو ہے نا وہ مدرسے ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر ہے، گھر کے اندر کا منظر ہے، یہ فونٹین بنا ہوا ہے۔ یہ ایران کے اندر ایک رواج ہے کہ یہاں ہر گھر میں تقریباً فونٹین ہوتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے نماز کا وضو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت منظرہ ہے۔ اچھا، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نقشہ وہی ہے، فقط چینج کچھ نہیں کیا، فقط اس میں مضبوط کر کے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ بتا سکیں کہ وہ کس گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم مقام ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ ایک اتنا بڑا لیڈر جنہوں نے انقلاب اسلام لے کر انقلاب اسلام ہم آپ کو بتاتے ہیں، جن کو نہیں معلوم ان کو بتاتے ہیں، جن کو پتا ہے پھر وہ بھی سن لیں کہ ایران کے اندر پہلے بادشاہی سسٹم تھا۔ مطلب بادشاہی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ جاتا، اس کے بعد دوسرا بیٹا آتا، وہ بادشاہ بن جاتا، پھر وہ جاتا، پھر اس کا آگے بیٹا آ جاتا، اس طرح سے یہ سسٹم چلتا رہتا تھا۔ آپ نے انقلاب اس لیے لایا کیونکہ یہاں پہ ظلم بہت زیادہ تھا اور فحاشی بہت زیادہ تھی، اور خاص کر ملت تشیع کے لیے آپ نے یہ انقلاب لے گئے تاکہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو، اسلامی سسٹم قائم کیا جائے، جس کی وجہ سے آپ کو جلال وہ ہم ہسٹری ہم آپ آگے جا کے بتائیں گے، مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تاکہ آپ سننے میں بھی مزہ آئے۔ مگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا کتاب خانہ ہے جہاں پہ کتابیں رکھی جاتی تاکہ لوگ وہ یہاں پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پہ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، 4 زبانوں میں لکھا ہوا ہے، اردو، انگلش، فارسی اور ہندی میں لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھیں، ہم بھی مطلب ان تاریخ کے بارے میں ایسے ایسے آپ دیکھیں گے اس جگہ کے ہم سلو کر دیں تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ بھی لیں، جو لوگ آج تک نہیں گئے وہاں پہ۔ یہ انہوں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مگر تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ مطلب یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور جو ان کے زندگی کے بارے میں ہے نا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی روح اللہ، آپ کے پدر بزرگوار کا نام سید مصطفیٰ، آپ کے والدہ گرامی کا نام ہاجرہ خاتون ہے۔ 20 جمادی الثانی 1320 ہجری بمطابق 24 ستمبر 1902 کو ایران کے شہر خمیان میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بشہادت کے دن روح اللہ الموصفی الخمینی کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے اپنی تعلیم حوزہ علم قوم اور حوزہ علم نجف میں بزرگان مراجع کرام سے حاصل کی۔ جب آپ حوزہ علم قوم میں تھے اس وقت آپ اور دیگر علماء کرام نے ایران میں ظالمانہ شاہی نظام کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ حکومت وقت نے آپ کو گرفتار کیا اور ترکی کی جلال وطن کر دیا۔ ترکی میں آپ اپنی جلا وطنی کی مدت 11 ماہ تھی۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے بڑے فرزند مصطفیٰ خمینی کے ساتھ عراق بھیج دیا گیا۔ آپ نے عراق میں بھی اپنا مشن جاری رکھا۔ آپ کو باز رکھنے کے لیے آپ کے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو عراق میں شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی پایہ استقرار میں لغزش نہیں آئی۔ عراق میں آپ کا قیام 13 سال رہا۔ ایران اور عراق کی حکومت نے یہ طے کر دیا کہ امام خمینی کو عراق میں رہنے نہ دیا جائے، لہذا آپ کو 2 اکتوبر 1978 کو فرانس ہجرت کرنی پڑی۔ فرانس کی حکومت
کے دباؤ کی وجہ سے آپ نے اپنے سیاسی عمل جاری رکھا۔ آخر امام خمینی کی محنت رنگ لائی۔ 1 فروری 1979 کو 14 سال کی جلاوطنی کے بعد امام خمینی ایران تشریف لے آئے اور رضا خان پہلوی کی حکومت ختم کی جو وہاں کا بادشاہ تھا۔ امام خمینی نے اپنی سیاسی بصیرت کے مطابق اسلامی نظام نافذ کر دیا۔ آخر کار 3 جون 1999 کو امام خمینی اپنے وجود حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار تہران ایران میں ہے جو ایران کا اصل میں دارالحکومت ہے اور آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی مزار کی تو ہم ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے اور کامنٹس میں بھی لنک لگا دیں گے، آپ وہاں سے ان کی مزار کی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شیعہ ٹاکس ولاگ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی اور مزید انفارمیشن ویڈیو بھی لے کر آئیں گے۔ اور دوسرا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دن تک انشاءاللہ پاکستان میں جو مزارات ہیں ان کے بھی ولاگ بنا کے اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ایران اور عراق کے مزارات کی خبر ہو رہی ہے، ان کی انفارمیشن مل رہی ہے، اسی طرح پاکستان کی جو شیعوں کی ہستیاں ہیں جو شیعوں کے مطابق ہیں، جنہیں شیعہ بھی مانتے ہیں اور دوسرے بھی مذاہب مانتے ہیں، ان کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری اور ان کی شیعہ کتب میں کیا حیثیت ہے ان کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔